فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. حضرات ذی وقار، آج کل اس پرفتن دور میں ہر روز کئی نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں اور کئی فتنے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور بعض فتنے تو ایسے ہیں جو ایک جماعت اور گروہوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک جماعت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن کے نظریات و عقائد قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں، اور جسے دنیا آج معتزلہ کے نام سے جانی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ان کا تعارف اور ان کے نظریات و عقائد کو پیش کر کے اور ان کے رد میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ کے اجازت طلب چاہوں گا. معتزلہ جس بندے کی وجہ سے ایجاد ہوئی اس کا نام واصل بن عطا تھا، جو کہ 80 ہجری سلطنت امویہ کے دور میں بصرہ میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی تعلیم بصرہ شہر سے ہی مکمل کی. اور اس کے مشہور اساتذہ میں سے ایک نام امام جعفر بن صادق اور دوسرا نام امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما کا نام ملتا ہے. اور یہ بندہ عربی زبان کا بہت ہی ماہر تھا. ایک دفعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں واصل بن عطا اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندے نے آ کر سوال کیا، امام صاحب کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے یا کافر؟ تو واصل بن عطا فوراً بولا کہ وہ بندہ کافر ہے. اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزل عنا، یہ بندہ ہم سے الگ ہے. اس وقت یہ جماعت وجود میں آئی اور واصل بن عطا اپنے پیروکار جو اس کے ساتھ اس کے نظریات و عقائد کو ماننے والے تھے ان کو لے کر ایک الگ جماعت بنا لی. اور یہ بندہ 131 ہجری میں وفات پایا. اہل سنت والجماعت نہ ہی اس کو کافر کہتے ہیں، وجہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو فاسق و فاجر ہیں. ان کے نظریات، ان کے عقائد کو دیکھا جائے تو یہ قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں. ان کا پہلا نظریہ یہ عقل کو نقل پر مقدم مانتے ہیں، جو کہ غلط ہے. احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، اور دوسری مثال حدث کے لائق ہونے پر وضو ہے. اگر عقل کو دیکھا جائے، عقل ان دونوں کو نہیں مانتی، مگر قرآن و سنت شریعت عقل کو نہیں بلکہ دلائل کو مانتی ہے. ان کا دوسرا نظریہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے، مگر ان کا یہ بھی نظریہ غلط ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کل قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو. چاند کو دیکھنے میں جس طرح مشقت نہیں ہوتی، اسی طرح تم اللہ کو روبرو دیکھو گے بنا کسی حجاب اور بنا کسی تکلف کے. اور ان کا تیسرا نظریہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق سزا جزا دیں گے. مگر ان کا یہ بھی نظریہ غلط ہے، کیونکہ بخاری میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ تھا کہ اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری میت کو جلا دینا اور اس کی راہ کو سمندر و جنگلات میں بہا دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے یہ تو نے کیوں کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. ان کا چوتھا نظریہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کا چوتھا نظریہ یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب بندہ کافر ہے، مگر ان کا یہ بھی نظریہ غلط ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کو معاف نہیں کروں گا، مگر اس کے علاوہ چاہے معاف کر دوں یا پکڑ کر لوں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابی نے تجسس اور حیرانی میں پوچھا اے اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اسی طرح اگر بندہ چوری اور زنا بھی کرے پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. ان کا 5واں نظریہ، یہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، مگر ان کا یہ بھی نظریہ غلط ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور واللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بار بار منوا رہے ہیں، مگر یہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. اور ان کا چھٹا نظریہ، یہ لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، کلام نہیں. مگر ان کی بات یہ بھی غلط ہے. امام احمد بن حنبل کی زندگی کو پڑھ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، صفات ہے، مگر مخلوق نہیں. آج یہ لوگ غلط نظریات و عقائد کو اس معاشرے میں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقائد و نظریات کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. آخر میں بس یہی کہوں گا، سر محفل جو بولوں تو دنیا کو کھٹکتا ہوں، سر محفل جو بولوں تو دنیا کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.